اس پارے سے پڑھنا شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين۔ اور اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے۔ تو ظلم کا مطلب اندھیرا ہوتا ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی اور کو کسی دوسرے کا حق دے دینا۔ تو اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں شرک کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی ایسے کی عبادت کی جائے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ تو ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ظلم انسان اللہ کے حق میں کرتا ہے جب ہم اللہ کو اس کا حق نہیں دیتے، جب اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی نہیں کی جاتی، جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا جہنم کافروں کے لیے ٹھکانہ کافی نہیں؟ اور وہ جو سچ لایا، جو سچائی کے ساتھ آیا اور اس نے اس کی تصدیق بھی کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ بھی لے کر آئے خود بھی اور پھر تصدیق بھی کی، اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، تو یہ متقون ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس، اور یہ بدلہ ہے محسنین کا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے اعمال کے جو برے نتائج ہیں ان کو دور کر دے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کام کیا کرتے تھے اس سے بہتر ان کو بدلے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانا اور سچائی کے راستے پر چلنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں بھی اس سے دور کرتے ہیں اور اس کو اجرت بھی اس سے اچھی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، جس کو اللہ ہدایت دے دے، وَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اس کے لیے کوئی گمراہ کر دینے والا کافی نہیں، اس کو کوئی اور گمراہ کرنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں ہدایت بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے اگر وہ تمہیں توحید کا اس قدر خالص پتہ ہے تو پھر بتاؤ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیوں دعائیں کرتے ہو، اور اگر اللہ تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو روکنے والا نہیں، اور اگر اللہ تمہیں اس آسانی پیدا کرنا چاہے، کوئی رحمت دینا چاہے تو کوئی اللہ کی رحمت کو تم سے چھیننے والا نہیں۔ تو قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے اور اسی پر تمام توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ قل حسبی اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی کہہ دیجئے اے میری قوم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر، تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کس کو رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، اور کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس پر مقیم ہو جائے یعنی دائمی ہو۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے آپ کی پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔ ومن اہتدی فلنفسہ، تو جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا فائدہ خود اس کو ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور تم اس کی طرف سے وکالت کرنے والے نہیں ہو۔ تو اس کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم نے ایک رکوع 41 آیت تک پڑھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ہمیں سمجھائی وہ نمبر 1 تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا جائز حق دینا ہے۔ پھر دوسری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کہ کیا کیا مقام ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ مستقیم پر ہدایت دیتے ہیں،
اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ جو آپ کے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اگر کوئی آپ کو نفع نقصان اللہ کے علاوہ نہیں دے سکتا تو اس صورت میں پھر اس سے اعراض کرو، اس سے کنارہ کشی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کی موت کو، اس کی روح کو اللہ قبض کرتا ہے۔ اللہ یتوفا، وفا کا لفظ بھی یہاں سے نکلتا ہے کہ پورا پورا دے دینا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کے پورے پورے اختیارات اس سے سلب کر لیتا ہے جب وہ مر جاتا ہے، اور جو نہیں مرتے تو نیند جو ہے وہ بھی چھوٹی بہن ہے آپ کی موت کی، کیونکہ اس میں بھی آپ کا شعور بھی سلب ہو جاتا ہے اور آپ اپنی سوچوں پر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے موت دینی ہوتی ہے اس کی روح اپنے پاس ہی رکھتا ہے، اور جس کو اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دینی ہوتی ہے اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کرو، جو نیند کی مختلف سٹیجز ہیں ایسے ہی موت کی مختلف سٹیجز ہوگی، یعنی اس میں انسان کو پہلے اس کو ہلکی سی اس پر غشی اونگ طاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا شعور سلب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے جسم سے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ میں ہی نہیں رہتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ہی کچھ مراحل موت کے بھی ہوں گے۔ تو اللہ اسی لیے اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بھی کوئی سفارشی ڈھونڈ رکھے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کسی چیز کا مالک اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کو عقل ہے۔ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، تا سب کی سب سفارشیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ جس کو حکم دے گا اور جس کے لیے دے گا وہ سفارش کرے گا۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے ہی زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل اس قرآن کو سننے سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ان کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے تو اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ان لوگوں کے دل کی حالت جن کو اللہ نہیں پسند، ان کو قرآن بھی نہیں پسند۔ وہ کہتے ہیں قرآن نہ سنو اور کچھ مرضی سن لو، اور قرآن کے ساتھ ان کے دل بدکتے ہیں اور وہ متنفر ہوتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہہ دیجئے اے اللہ آسمان اور زمین کے خالق، عالم الغیب والشہادہ، ہر غائب اور حاضر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ اپنے بندوں کے اختلافات قیامت کے دن ہی چکائے گا۔ اور جب وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کاش کہ تو دیکھے کہ جو ظالم ہیں اگر ان کو زمین کی ساری دولت بھی مل جائے اور اس جیسی اور بھی، تو وہ اگر قیامت کے دن فدیے کے طور پر دینا چاہیں تو وہ نہیں، ان سے عذاب نہیں روکا جائے گا۔ وَبَدَأَ لَهُم مَّا كَانُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور جب ان کے سامنے عذاب ایسا آئے گا جو وہ گمان بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں اگر جنتیوں کو وہ نعمتیں ملیں گی جس کی جو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے، تو ایسے ہی کافروں کو اللہ کے سامنے ایسے ایسے عذاب سے گزرنا پڑے گا کہ جس کے وہ گمان بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ ایسے ایسے عجیب ان کو وہاں پہ جا کر اللہ کی طرف سے عذاب ملنے والے ہیں۔ وَبَدَأَ لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائیں گے ان پر وہ برے کام جو انہوں نے کمائی کیے، اور ان کو گھیر لے گا وہی قیامت جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے اعمال کی برائیاں ان کو گھیر لیں گی، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کو وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ کبھی گمان تک نہیں کرتے تھے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مسنا ہمیں بلاتا ہے، جب ہم تو اسے کوئی نعمت چکھاتے ہیں
تو وہ کہتا ہے مجھے تو اپنے علم کی بنیاد پر دی گئی، نہیں، یہ نعمت بھی ایک آزمائش ہے، یہ نعمت کا چھننا بھی آزمائش ہے، لیکن اس سے بڑی آزمائش نعمت کا ملنا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس آزمائش کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ وما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو ان سے وہ چیز کافی نہ ہوئی جو وہ کمایا کرتے تھے۔ وَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو ان کو پہنچی وہ برائیاں جو انہوں نے کمائی کی۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ان پر بھی ان کے اعمال کے وبال آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ برائی کرو گے تو جواب برا آئے گا، اور ایسا برا جواب آئے گا کہ ایک دفعہ تو تمہیں لگ پتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے اللہ کو اپنی زندگی میں سیریس لیں۔ اللہ تعالیٰ کا وجود اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اس حقیقت سے نظریں نہ چلائیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کا رزق کشادہ نہیں کر سکتا، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کا رزق روک نہیں سکتا۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ہر ایمان لانے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے میرے بندو، وہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور زیادتیاں کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانیاں کی، یعنی اللہ کے گناہ گار بندے بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، اور ان کو شیطان نا امیدی سے پکڑتا ہے کہ تمہیں اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ جب تمہارے دل کے اندر شرمندگی ہو اور اللہ کو منا لینے کا جذبہ ہو تو یاد رکھنا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب کے سب گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ وعید دی جا رہی ہے مشرکین کو کہ اگر تم برے کام کرو گے تو ایسا عذاب آئے گا کہ تمہیں لگ پتے جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈور اوپن کر دیا امید کا۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے ہر جذبے کو خالص کرنے والا ہو اور پھر اس کے دل میں یہ شرمندگی ہو، اس نے گناہ بھی کیے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن میں اللہ فرماتا ہے نبّئ عبادی عنی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں سب سے زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، اللہ ان لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کو بخش دینے والا ہے۔ تو یا عبادی کے لفظ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ بندے تو جتنے مرضی گناہ کر لیں بہرحال وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اللہ کی طرف رجوع کرو اور اسی کی طرف اپنا سر جھکا لو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ایسا عذاب آئے کہ تمہیں مدد ہی نہ دی جا سکتی ہو۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ، تو یاد کر لیں یہ بات کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور اسی ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور اس اچھی چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس کتاب کی پیروی کرو اور اس کتاب سے ہدایت حاصل کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے اور تم شعور تک نہ رکھتے ہو۔ یاد کر لو کہ یہ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی جان حسرتیں کرے، افسوس کرے، پچھتاوے کرے اس چیز کے بارے میں جو اس نے اللہ کی جناب میں کوتاہی کی، اللہ کے احکامات کو ماننے میں اور اللہ کا حق دینے میں، اور وہ کہتا رہا اور پھر قیامت والے دن جب اللہ سے ملے تو اس کو حسرتیں ہوں اور کہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سیریس میٹر ہے، میں تو اس کو مذاق سمجھتا تھا۔ یا یہ حسرت نہ کرے کہ کاش مجھے اللہ ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقین میں ہو جاتا۔ یا یہ حسرت نہ کرے کہ کاش جب عذاب دیکھ لے کہ کاش میں دنیا میں لوٹ جاؤں تو میں نیک کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ یاد رکھیں ایک قیامت کے دن کی کچھ حسرتیں ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیات آئیں
تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ تکبر کیا، جھٹلایا، تو یہ یاد رکھیں اللہ کی آیات کو سیریس لینا ہے، ان کو مذاق نہیں سمجھنا، نہ تکبر کرنا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یہ اب تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کافی نہیں؟ جن کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے تو ان کے چہروں کو دیکھ کر ہی ڈر لگے گا، بھیانک چہرے والے، اور اللہ متقین کو کامیاب کر دے گا۔ یہ رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی قیامت کے دن، وہ ہر تکلیف سے بچا لیے جائیں گے۔ تقوی یہ ہے سب، لباس التقوی ذالک خیر، دنیا کے لباس تو دنیا والے اتروا لیتے ہیں جب ہم مر جاتے ہیں، لیکن تقوی کا لباس ہمارے ساتھ جائے گا اور ان کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، اسی کے لیے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اور وہ جو کافر ہوئے ہیں وہ اللہ کے ساتھ منکر ہو رہے ہیں اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف بھی اور پہلے نبیوں کی طرف بھی ایک ہی وحی کی کہ اگر اے نبی آپ بھی خاتم النبیین ہو کر اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی ہو کر بھی شرک کرتے ہیں تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کریں تو ان کے بھی اعمال اکارت جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ریجیکٹ ہو جائیں گے، نلیفائی ہو جائیں گے، تو آپ اور میں پھر کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ اپنے عملوں کی اصلاح کریں۔ سب سے امپورٹنٹ پیپر پہ جو ہمارا سوال ہے ہمارے آخرت کے پیپر میں جس پہ پاس ہونا ضروری ہے وہ ہے توحید۔ شرک ہو گیا تو کوئی عمل باقی تو اگلا کوئی سوال دیکھا ہی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، تو اللہ کی عبادت کر اور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جا۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اللہ تعالیٰ کو صحیح ایسٹیمیٹ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ قیامت کے دن اللہ کی کبریائی کا اندازہ تو دیکھیے، مقام تو دیکھیے کہ وہ تمام ہستیاں جن کو آپ اللہ کے علاوہ بلاتے ہو کس قدر حقیر اور بے بس ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوگی سب کی سب، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کا حال تو یہ ہے کہ ایک پوری زمین قیامت کے دن اللہ اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں کاغذوں کی طرح لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ بلند ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ونفخ فی الصور، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گی ہر چیزیں جو زمین و آسمان کی ہیں۔ نفخہ واحدہ، پہلی دفعہ نفخہ پھونکا جائے گا تو سور میں پھونک لگائی جائے گی، پھر وہ چیخ ہوگی، پھر وہ بلند ہوگی، پھر وہ اتنی بلند ہوگی کہ انسان کے دماغ پر وہ سوار ہو جائے گی، پھر وہ اس چیخ کی اس شدت سے وہ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور پھر وہ تمام کے تمام اس آواز کی شدت کو کتاب نہ لاتے ہوئے مر کر گر کر بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر دوسری دفعہ سور میں نفخہ پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اس وقت وہ کھڑے ہو کر اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور تیرے رب کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی۔ کیا وہ منظر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اس دنیا میں خود جلوہ افروز ہوگا۔ پوری زمین تبدیل کر کے ایک نئی زمین بنا دی گئی، زمین میں کوئی
پہاڑ نہیں ہے، زمین میں کوئی وادی نہیں ہے، زمین میں کوئی گھاٹی نہیں ہے، زمین میں کوئی دریا نہیں ہے۔ یوم تبدل الارض، زمین بدل دی جائے گی، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کھڑے ہیں، یوم ہم بارزون، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو گفتگو کا یارہ نہیں ہے، ولا تسمع الا ہمسا، سوائے سرگوشیوں کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور جس دن تم ہمارے سامنے ایسے آؤ گے جیسے تم پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے، فرشتے سب انسانوں کو کھڑا کر کے ان کی صفیں بنوا دیں گے، اس دن اللہ آئے گا۔ اور وُذِيَ الْكِتَابُ، کتاب انسانوں کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، نبی آئیں گے، وَالشُّهَدَاء، اور تمام گواہ لائے جائیں گے، عدالت لگ گئی، سب انسان سیدھے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کر دیے گئے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کو ظلم نہیں کیا گیا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر انسان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے عمل کیے۔ تو دنیا میں جو جنت چاہتا ہے وہ دنیا میں جنت والے اعمال کرے گا، اور جو جنت میں جانا نہیں چاہتا وہ دوزخ والے اعمال کرے گا، تو جو وہ کرے گا وہ بھرے گا، ظلم نہیں ہے۔ اور انسان کو اس کے عملوں کی پوری پوری جزا دے دی جائے گی، اور جب نامہ اعمال پر تول دیے جائیں گے، اور جب دائیں ہاتھ والوں کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور بائیں ہاتھ والے جو ہے وہ روتے چلاتے ہوئے آئیں گے، تو تب کیا ہوگا؟ اب فیصلے ہو گئے، اب جنت اور دوزخ کی طرف جانا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، سورۃ الزمر یہاں سے نام نکلا ہے، اور ہانک کر لے جائے جائیں گے، اور ہانک کر لے جائے جائیں گے، یہ لفظ میں ہی ساری کیفیت ظاہر ہو گئی۔ پیار سے نہیں لے کر جائے جائیں گے، ڈانٹ ڈانٹ کر، ڈنڈے مار مار کر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہانک ہانک کر دوزخ کی طرف گروہ در گروہ لے کر جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ ان کے پاس آئیں گے اور دوزخ کے دروازے کھولے جائیں گے تو ان کے فرشتے کیئر ٹیکرز ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ تمہیں کیوں نہیں عقل آئی؟ بگ میٹنگ ڈے ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، تو تمہیں عقل کیوں نہیں آئی؟ وہ کہیں گے ہمیں آئے تھے، رسول بھی آئے تھے، نبی بھی آئے تھے، باتیں بھی کانوں میں پڑی تھیں، لیکن کافروں پر عذاب کی بات سچ ثابت ہو چکی۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہو گے، وبئس مثوی المتکبرین، تو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، اور جنتیوں کو جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا، اور وہ وہاں پر بڑے اکرام سے ایک وفود کی صورت میں جا رہے ہوں گے، حتی اذا جاؤہا، جب وہ اس کے دروازوں پہ پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور اس کے کیئر ٹیکر جنت کے کہیں گے سلام علیکم طبتم، تم پر سلام ہو، سلوٹ۔ ان کا دروازہ کھولتے ہی کہتے ہیں نا کس توپوں کی سلامی، دروازے پہ ہی ان کو سلامی دی جائے گی، ان کو سلوٹیں ماری جائیں گی۔ وَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اس جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین درجہ بدرجہ جماعتیں جنت میں داخل ہوں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں رات کی چاند کے چودھویں رات کے چاند کی طرح دمکتے اور جگمگاتے ہوں گے۔ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد اس میں ہوگا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی نہیں مریں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ان کی نعمتیں زوال کا شکار نہیں ہوں گی، اس میں وہ تھوکیں گے نہیں، اس میں وہ کوئی ناک سے رطوبت نہیں نکلے گی، اس میں ان کے لیے کوئی پاخانہ نہیں ہوگا، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیاں الو ایک خوشبو دینے والی لکڑی کی ہوں گی، ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا، اور اس میں ہر ایک جنتی کے لیے 2 بیویاں وہ ہوں گی جن کا حسن یہ ہے کہ ان کی پنڈلیوں کے اندر جو وہ کہتے ہیں نا مک ہڈیوں کی،
وہ بھی نظر آتی ہوگی۔ اس میں نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ ان کے دلوں میں کوئی بغض ہوگا، اور وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہوں گے، ان کے دل ایک دل جیسے ہوں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کی پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک۔ پھر ان کے بعد جو جائیں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے جیسے ہوں گے۔ پھر ان کے بعد مختلف مناقب ہوں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی چیز کا ایک جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جوڑا دیتے ہیں تو دوپٹہ تو نہیں رکھ لیتے گھر میں کہ سوٹ شلوار قمیض دے دی، دوپٹہ میں پھر استعمال کر لو۔ اگر پیسے دیتے ہیں تو جوڑا، 50 کے 2 نوٹ، 100 کے 2 نوٹ، ایک پورا جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا شخص، اس کو جنت کے دروازوں پہ سے بلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ خیر ہے۔ تو جو شخص نماز والوں سے ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو جہاد والوں سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو صدقہ دینے والوں سے ہوگا اس کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور روزے داروں کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جنت کے دروازے ہیں، اور ان کو نہایت محبت، نہایت عزت افزائی کرتے ہوئے ان کو 3 باتیں کہیں گے: سلام علیکم، تم ہر تکلیف، غم اور خوف سے سلامت ہو گئے، طب تم دنیا میں خوب پاک صاف رہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے تو انہیں جنت اور آگ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، پھر انہیں ایک دوسرے سے زیادتیوں کا بدلہ دلایا جائے گا جو ان سے دنیا میں آپس میں ایک دوسرے سے ہوئی ہوں گی۔ پھر جب وہ خوب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ تو اس کے بعد ان کو کہا گیا فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اب یہاں پر تم رہو ہمیشہ۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور وہ جنتی کہیں گے الحمدللہ جس نے ہم سے کیے گئے ہمارے وعدے پورے کر دیے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں اس جنت کا وارث کر دیا، ہم اس جنت میں جہاں چاہتے ہیں رہتے ہیں۔ نتبوأ، ہم جگہ پکڑتے ہیں جنت میں جہاں ہم چاہتے ہیں۔ فنعم اجر العاملین، تو عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا ٹھکانہ اور عمل ہوا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تو دیکھے گا فرشتے وہ حلقہ باندھے ہوئے عرش کے ارد گرد کھڑے ہوں گے۔ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کے سب اعمال کا جائزہ لے لیا گیا، لوگوں کو ان کے اعمال کے بارے میں بتا دیا گیا۔ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، اور آخر میں فرشتے اپنے رب کے اپنے رب کے عرش کے ارد گرد گول دائرہ بنا کر سر جھکا کر کھڑے ہیں، اور کیا وہ منظر ہوگا کہ وہ اپنے رب کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، تو اس تسبیح کو، اس ذکر کو چھوٹا سا ہلکا سا ذکر نہ لیا کریں، تسبیح ایک بڑا جاندار ذکر ہے۔ وقیل وقضی بینہم بالحق، انسانوں کے درمیان فیصلے حق کے ساتھ کر دیے گئے۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا گیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ وقیل الحمد، آغاز اس کا قرآن کا الحمدللہ سے ہوا، اور پھر جب دنیا کے تمام معاملات نپٹا دیے گئے تو اس کا اختتام بھی الحمدللہ پہ ہوا۔ الحمدللہ۔ ہم چلتے ہیں اگلی آیت کریمہ پر، اگلی سورہ مبارکہ سورۃ غافر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا نازل ہونا اللہ غالب علم رکھنے والے کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ جو غالب ہے، علم رکھنے والا ہے، جو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو آئیے اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگے۔ اللہم اغفر لی ذنبی وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے، ذی الطول، بڑے فضل والا ہے۔ لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا جیسا کہ قوم نوح کو، تو اللہ نے ان کو ایسا پکڑا کہ پھر دیکھو کہ میری پکڑ کیسی ہوئی، فکیف کان عقاب، دیکھو کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار، اسی طرح تیرے رب کی بات پوری ہوئی ان دوزخیوں پر، ان لوگوں پر جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، کہ وہ دوزخی ہیں، انہم اصحاب النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے سردار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ فرمایا گیا کہ وہ جو اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اور جو ان کے ارد گرد ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا کام ہمیں بتایا، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ تو تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آئیے ہم بھی اللہ کی حمد کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ اللہ کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں، ایک کام ہو گیا، اور کیا کام کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور میرے اور آپ کے لیے جو مومن بندے ہیں اللہ کے، ان کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ کون؟ وہ عرش اٹھانے والے فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں، اور وہ اس قدر عظیم الجثہ ہیں کہ معراج کی رات ہمارے نبی نے ان کو دیکھا اور اللہ سے اجازت طلب کی کہ ان کی کچھ ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بتائی جائے، تو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان کے کندھے کی لو سے، کان کی لو سے کندھے تک کی مسافت 700 برس ہے، اور وہ کس سپیڈ سے 700 برس چلتے رہیں تو ان کے کندھے سے ان کے کان سے کندھے تک کوئی انسان پہنچ سکتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اللہ ہر چیز پر تیرے علم اور تیری رحمت نے احاطے میں لے رکھا ہے، گھیرے میں لے رکھا ہے، پس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ دعائیں ابھی ان کی جاری ہیں، وادخلہم جنات عدن، ان کو عدن کے باغات میں داخل کر۔ کون سے عدن کے باغات؟ یاد آ گیا وہ جو 13ویں پارے میں پڑھ کے آئے تھے کہ جس میں فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوگا، جس میں فیملی یونین ہوگی، جس میں باپ بیٹوں سے ملیں گے، جس میں مائیں بیٹیوں سے ملیں گی، جس میں بھائی بھائیوں سے ملیں گے، جس میں شوہر بیویوں سے ملیں گے، جس میں سب فیملی کا گیٹ ٹوگیدر ہوگا، ان کو ان عدن کے باغات میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپوں، ان کی اولادوں اور ان کی بیویوں میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایک دوسرے کو بچھڑے ہوئے ملیں گے۔ آپ امیجن کریں کہ آپ کو عدن پہ میں انویٹیشن آیا ہے کہ آج آپ کی عدن میں دعوت ہے، آپ ادھر گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی جتنے پیارے رشتہ دار تھے وہ وہاں پہ موجود ہے، تو کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اور یہ دعائیں کون کر رہے ہیں؟ یہ فرشتے کر رہے ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، اور ان کو ان کی برائیوں سے وقیہم السیئات، ان کو ان کی برائیوں سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اس دن تو نے برائیوں سے دور کر دیا، تو نے اس پہ رحم کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایماندار لوگوں کے ایمان کی۔ ذرا آپ ان کا مقام دیکھیں کہ وہ کہاں تک مشہور ہیں، کیا مشہوری ہوگی دنیا میں، 4 5 6 7 کانٹیننٹ پر کچھ عرب لوگ، ساری دنیا۔ اگر کوئی بندہ کسی ایک فیلڈ کا ماہر ہے، اسے اسی فیلڈ کے لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا میں کبھی بھی کوئی کسی انسان کو نہیں جانتا۔ اگر کوئی کوکنگ کی فیلڈ میں ماہر ہے تو اس کو کوکنگ والے لوگ ہی جانتے ہوں گے، اگر کوئی ڈانسنگ کی فیلڈ کا ماہر ہے تو اسے ڈانسرز ہی جانتے ہوں گے۔ ایمان والے لوگوں کو آسمان کے فرشتے جانتے ہیں، اس کو آسمان کے وہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو فرشتوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، اور وہ ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایمان دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے، جس کی بنیاد پر انسان معزز ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جو کافر ہوئے، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، ان کو کہا جائے گا اب تم اپنے آپ سے کس قدر ناراض ہو رہے ہو،
تمہیں کتنا غصہ چڑھا ہے اپنے اوپر کہ کیوں تم نے نیکی کے راستے کو نہیں چوز کیا، تو اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ چڑھتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کر دیتے تھے۔ ہم نے ابھی پڑھا ہے یہ جو پچھلی سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیے، اور اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے آپ نیکی کا راستہ چوز کرتے ہیں کہ برائی کا، بتا دیا کہ اللہ کو پسند راستہ نیکی کا ہے۔ لیکن اگر آپ برائی کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے ابو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دکھ ہو، اللہ تعالیٰ اداس ہو کہ یہ میرا بندہ، جیسا کہ ہم کوئی بڑے سے بڑا نبی بھی ان کو بھی دکھ ہوتا تھا، اداس ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافرو، آج تمہیں اپنے پر غصہ چڑھ رہا ہے کہ ہم نے کیوں نیکی کے راستے کو چوز نہیں کیا، تو اللہ کو بھی بڑا غصہ چڑھتا تھا۔ اس لیے چوز وائزلی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ ذات کون اللہ جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں اور تمہارے لیے آسمان سے رزق پیدا کرتا ہے، اور وہ اللہ ہے جس کو کہ بلانا ہے تو مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارو، اس کی عبادت اور اطاعت میں خالص ہو جاؤ، اللہ سے محبت میں خالص ہو جاؤ۔ کوئی اللہ جیسا نہیں، اللہ بھی اور کوئی اور بھی ہے ہی نہیں، اللہ ہی اور صرف اللہ ہی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے دل کے ایک ایک جذبے کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ وادعوا اللہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگی اور اپنی موت، اپنا جینا اور اپنا مرنا خالص کر لیجئے۔ وہ کون اللہ؟ رفیع الدرجات، بلند درجوں والا اور درجوں کو بلند کرنے والا، ذو العرش، عرش کا مالک، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے پیغمبری کے لیے منتخب کر کے روح الامین بھیج دیتا ہے۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرا سکتے ہوں۔ کون؟ بگ میٹنگ ڈے، بگ اپوائنٹمنٹ ڈے، اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے۔ اے انسانو، تم اپنے رب سے ملنے والے ہو جب تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور تم اپنی دائیں طرف دیکھو گے تو اپنے عمل، بائیں طرف دیکھو گے تو اپنے عمل، کوئی سفارشی نہیں۔ تو دوزخ سے بچو، اپنے چہرے کو بچاؤ، اگرچہ کہ آدھی کھجور دے کر ہی بچاؤ، لیکن اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ بولو، جواب دو، آج کون بادشاہ ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ تنے تنہا اور سب پر قہر بن کر چھانے والا۔ آج نیکیوں کے بدلے دیے جائیں گے اور برائیوں کے بدلے دیے جائیں گے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہے، آج کوئی ظلم نہیں۔ دنیا میں بادشاہوں کے دربار میں ظلم ہوتا ہے، آج ایک مائکروسکوپک وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی سامنے دیکھ لیں گے، کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی دیکھ لیں گے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑی جلدی اور سرعت سے حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے، کیونکہ ہر ایک انسان کا حساب کتاب بالکل تیار پڑا ہے، رزلٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً سب کے ہاتھ میں رزلٹ پکڑا دینا ہے۔ تو جب رزلٹ ملے گا تو پھر دیکھیے گا کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اور ان کو اس آزفہ، اس قریب آ جانے والے دن سے ڈرا دیجئے جب دل مارے خوف کے حلقوں کو آ رہے ہوں گے، گلوں کو آ رہے ہوں گے، وہ اپنے غموں کو روک روک کے کھڑے ہیں، دل دہشت سے ہوا ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی سفارشی نہیں کہ جس کی اللہ کے سامنے اس سفارش چل سکتی ہو۔ اللہ کو تو آنکھوں کی خیانت تک کا پتہ ہے، اللہ تو سینوں کے بھیدوں تک سے بھی واقف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے لحاظ کیجئے۔ واللہ یقضی بالحق،
بالحق، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی فیصلے کرنے ہیں بالکل عدل اور انصاف پر مبنی کرنے ہیں، اس لیے اپنی طاقتوں پہ نہ اترائیں، اپنے پیسے پہ نہ اترائیں، اپنی اقتدار پہ نہ اترائیں، اپنے اختیارات پہ نہ اترائیں۔ اولم یسیروا فی الارض، زمین میں ذرا چل کر دیکھیں تو صحیح کہ وہ جو ان سے طاقتوں میں زیادہ تھے اور قوت میں زیادہ تھے، اللہ کی پکڑ کیسی آئی ان کو۔ یہ جو ظالم متکبرین ہے، ذرا یہ اپنی آنکھیں کھولیں، کیوں نہیں دیکھتے کہ دنیا میں ان جیسے کئی لوگ گزر چکے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ کی پکڑ آئی تو ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی چھڑانے والا نہیں تھا۔ چلیں، نہیں آپ کو یاد آتا تو ایک مثال سن لیں موسیٰ اور ہارون کی۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون، حامان، قارون کی طرف بھیجا، انہوں نے موسیٰ کو جھٹلا کر کہا یہ جھوٹا جادوگر، اور جب ان کے پاس ہمارے پاس سے حق آ گیا تو طاقت میں تھے نا، تو غلط استعمال کیا اس کا، اور لوگوں کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بے گناہ معصوم بچوں کو لے کر ذبح کر کے مارتے رہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی چال ختم ہو ہی جانے والی تھی، کتنی کو دیر وہ اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کی چال کر سکتے تھے۔ انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا۔ فرعون کی دوبارہ سے سیاست کو دیکھیے، اپنے آپ کو، اپنی اقتدار کو سیف کرنے کے لیے وہ کیسے کیسے ظلم کے حربے استعمال کر رہا ہے، بنی اسرائیل کے بچے مار کر۔ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موسیٰ اور اس کے بھائی نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے زمین میں، اس کو تو ایک دفعہ ہم نے مزہ چکھانا ہے۔ ذرا یہ بھی اپنے رب کو بلا کر دیکھ لینا کہ اس کا رب اس کی کیسے مدد کرتا ہے۔ زوم باطل اور دماغ پر غلط خیالات کی ایک یلغار۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے یہ خوف ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل نہ کر دے یا زمین میں فساد پیدا نہ کر دے۔ موسیٰ نے کہا میں اپنے رب اور تمہارے رب سے ہر تکبر کرنے والے سے پناہ میں آتا ہوں جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہارا دل کیوں تکبر پر دلیر ہو گیا ہے، کیونکہ تمہیں اس بگ میٹنگ ڈے کا احساس تک نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہارے جسم، تمہارے ہر اختیار کو قیامت کے دن اللہ سلب کر لے گا۔ اب یہاں پر ایک مرد حر، ایک مرد مومن اٹھ کر حضرت موسیٰ کی حمایت کر رہا ہے، اور اس حمایت میں فرعون کے دربار میں تقریر کر رہا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے لیے ریکمنڈیشن کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ کوئی آپ نے کسی کو ریکمینڈ کر دیا، پیج ریکمینڈ کر دیا، کسی کو کوئی گروپ ریکمینڈ کر دیا، آپ نے کہا کہ جی یہ اچھا کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کو ساتھ دیں، نیکی کی دعوت دے دی، اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ اگر آپ خود نیکی نہیں کر رہے، آپ خود اس راستے پر نہیں چل رہے، آپ نے خود کوئی ادارہ نہیں بنایا ہوا، لیکن آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی بات سنیں، دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے، تو اس کا بھی اجر ہے۔ سورۃ یاسین میں بھی آپ نے دیکھا نا کہ پیغمبروں کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، ان کی سفارش کر رہے ہیں، ان کی حمایت میں بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر بھی ایک انانیمس، ایک نامعلوم شخص کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ نہ ان کا کوئی ذکر نام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آدمی تھا جو اس کی قوم سے تھا اور جس کے دل میں ایمان مخفی تھا، اس نے پھر اپنی قوم کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ان کو ریکمینڈ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس اللہ پر ایمان، اس نبی پر ایمان لاؤ جو اللہ کی بات کرتا ہے، تمہارے سامنے نشانیاں لے کر آیا ہے، اگر تو یہ سچا ہے تو جو تمہیں کہہ رہا ہے وہ تمہیں ملے گا، یعنی عذاب، اگر جھوٹ بول رہا ہے تو بھی اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہے، تم کیوں اس کی عناد اور دشمنی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزیاں کر رہے ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا اے میری قوم، آج وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم حکومت اور بادشاہت کے مالک ہو، لیکن اگر جیسا کہ یہ موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی تو ہمیں کون بچائے گا اللہ تعالیٰ سے۔ یہ تقریر مرد مومن کر رہا تھا تو فرعون حیران ہو کے اس کی سپیچ سننے لگا۔ جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی شخص میں خاص عطا دیتے ہیں کہ جب وہ بولتا ہے تو لوگ بس سنتے ہیں اس کو اور آگے سے کوئی بولتا نہیں، اس کی بات میں بھی تاثیر ہوتی ہے، اس کی بات، اور لوگ اس کی بات کو بڑے دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں۔ تو یہ مبہوت ہو گیا فرعون اس کی اس تقریر کو سن کر، اس میں اللہ نے ایسی تاثیر پیدا کی، اور وہ کہنے لگا دیکھو میں تو تمہیں وہی بتا رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں درست ہے، اور میں جو سمجھتا ہوں وہ درست راستہ ہے،
تو اس نے فرعون کی نے درمیان میں لقمے بازی کی، لیکن اس شخص نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس نے کہا اے میری قوم، میں تم سے خوف کھاتا ہوں، مثل یوم الاحزاب، جیسے کہ بہت سی پہلی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، جیسے نوح کی قوم پر آیا، عاد پر آیا، سمود پر آیا اور ان کے بعد کے لوگوں پر آیا۔ اور اس لیے اے قوم اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی کوئی ایسا چیخو پکار کا دن اب پہ عذاب آ جائے جس دن تم پھر اس عذاب کو روکتے ہوئے بھاگو، لیکن اللہ کی طرف سے پھر تمہاری پکڑ آ چکی ہو اور تم میں کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہو۔ اور اس سے پہلے بھی یوسف کی اس کا بھی واقعہ تمہارے سامنے ہے کہ تمہارے پاس وہ ساری دلیلیں لے کر آئے تو تم نے ان کے بارے میں بھی شک کیا، اور جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اب اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، اللہ تعالیٰ نے اور وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں میں تکبر کرتے ہیں بغیر کسی بھی دلیل کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تکبر نہیں کرتا۔ تو وہ پوری اس نے ایک سپیچ ریڈی کی ہوئی تھی، فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ کو حمایت کر رہا تھا، اور پوری دلیلیں دی اس نے کہ دیکھیں اپنی آنکھیں کھولیں، رسول اگر آتے ہیں اور ان کی بات کوئی نہیں مانتا تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس لیے تم بھی اس رسول کی بات مانو۔ اور اس نے پورے ہسٹوریکل ریفرنسز کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور موسیٰ علیہ السلام کو ریکمینڈ کیا۔ اب یہ ساری تقریر اوور ہو گئی تو وہ اس کو فرعون نے کہا اپنے درباری حامان سے کہ موسیٰ کہتا ہے میرا رب، تو دیکھیں تو صحیح اس کا رب کیسا ہے، تو تم مجھے ایک بڑا سا مینار بنا کر دو، میں ذرا آسمان میں جھانکنا چاہتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا جو رب ہے وہ کیسا ہے۔ ویسے تو مجھے یقین ہے کہ موسیٰ جھوٹ بولتا ہے، یعنی انسیکیور وہ ہو گیا ہوا تھا، اندر سے اس کی بنیادیں ہل گئی ہوئی ہیں، اور وہ انسیکیورٹی میں کیسی چائلڈش بہت بچگانہ حرکت کر رہا ہے کہ میں دیکھوں کہ آسمان پر جو اس کا موسیٰ کا رب ہے وہ کیسا ہے، دکھنے میں کیسا ہے، چلے میں بھی اس جیسا بن جاتا ہوں۔ اور پھر اس دوبارہ، یعنی کہ یہ دیکھیں جملہ مترجہ ہے، وہ روک کے اس کو کہہ رہا ہے اپنے درباری کو، اور وہ جو مومن بندہ ہے وہ دوبارہ سے اپنی سپیچ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس نے کہا اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں اپنے بھلائی کے راستے پر لے کر چلوں گا، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو محض ایک تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت کا گھر ہی دار القرار، یہ پائیدار بھی ہے، رہنے والا بھی ہے اور مستقل بھی ہے، قرار ہے وہاں پر۔ دنیا کی زندگی تو متاع ہے، بس تھوڑی دیر کا فائدہ، جیسے پانی کے اوپر بلبل آتا ہے نا، تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ آخرت کا گھر دار القرار ہے، تو جو نیک عمل کرے گا اس کو اس جیسے بدلہ دیا جائے گا، اور جو برا عمل کرے گا اس کو اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس لیے اے میری قوم، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم بار بار آگ کی طرف جا رہے ہو اور مجھے بھی بلا رہے ہو۔ میں تو تمہیں اس لیے اس طرف بلا رہا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اور تم مجھے شرک کی دعوت دے رہے ہو۔ تو میرا اور تمہارا کیا کمپیریزن، میں تمہیں خیر کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے شر کی طرف بلا رہے ہو، اور میں تمہیں عزیز اور غفار کی طرف بلا رہا ہوں۔ بے شک جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کا دنیا اور آخرت میں پکارنے کا کوئی تک ہی نہیں، ان کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں، اور اب حد سے بڑھنے والے لوگ ہی دوزخی ہیں۔ ان قریب تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں گی، اور اب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا نا کہ فرعون تو ہے ظالم، اب پکڑے گا، ٹرائلز دے گا، مجھے قید میں نہ ڈال دے۔ لیکن اس نے اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر رسول کی حمایت میں ایک بڑی جامع تقریر کی، اور بڑے اچھے طریقے سے اس نے اس رسول کو ریکمینڈ کیا اور کہا کہ اس رسول کی بات نہیں ماننی، تم نے اس راستے کو دیکھنا ہے کہ وہ جس راستے کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، لیکن میں نے اپنی بات کہہ دی ہے، اب تم میرے ساتھ مقدمے کرو، تم مجھے جیل میں ڈالو، تم مجھے قتل کر دو، تم مجھے سولی چڑھا دو، میں اپنے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کی بری چالوں سے بھی بچا لیا، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کلمہ اس حق گو انسان کو، اس مرد حر کو، اس غازی کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔
تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو انسانوں کو بچا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل فرعون کو برے عذاب سے پکڑا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ اس آگ پہ صبح اور شام پیش کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن تو آل فرعون ایک علم بردار ہوگے متکبرین کے اور دوزخ میں جانے والوں کے، ایک بڑا علم ہوگا ان کے ہاتھ میں، دوزخ میں جانے والا یہ گروہ ہے، اور ان کا لیڈر فرعون ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ تو ایسے لیڈر تو سب بھی بنتے ہیں نا، تو نیکی کے راستے پہ لیڈر بننا ہے۔ لیڈنگ کوالٹی ہر انسان کے اندر نہیں ہوتی، جس کے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے وہ بہت سے لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے، لیکن اس لیڈرشپ کوالٹی کو رائٹ سائڈ پہ چینلائز کریں، اور یہ جب دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اس میں آپس میں جھگڑیں گے۔ تو دوزخیوں کی ایک عادت ہے جھگڑا کرنا، صلح صفائی سے وہ نہیں رہ سکتے کہیں پہ بھی، تو وہ دوزخ میں بھی جھگڑیں گے، اور وہ پھر وہ آپس میں جھگڑیں گے۔ تکبر کرنے والے بڑے وہ چھوٹوں کو کہیں گے کہ تم ہمارے پیچھے کیوں چلے، اور چھوٹے بڑوں کو کہیں گے کہ ہم تمہارے پیروں تھے۔ یہ جو آج ہم کسی کے پیچھے لگ کر، یہ کسی کے پٹھو بن کر کسی کے بہاف پر کسی کو گالیاں نکال رہے ہیں، اور کوئی کسی کو چابی دے رہا ہے اور وہ چابی لے کر تو کوئی کسی کو ڈنڈے برسا رہا ہے اور کوئی کسی کو گالیاں نکال رہا ہے۔ یہ دیکھیں نا آج کل ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ٹی وی پہ اینکرز ہیں، وہ چابی لیتے ہیں، لفافے لیتے ہیں، اور وہ کسی کے بہاف پر بات کرتے ہیں، نہ اس کو اس کا کوئی فائدہ امیجیٹ، لیکن وہ صرف وہ ایک کتے کی طرح، جیسے قرآن پاک میں مثال موجود ہے نا 9 پارے میں، ہڈی اس رال ہی ٹپکتی رہتی ہے دنیا پہ بس اس کی، اور وہ بس زمین ہی کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوزخی لڑیں گے، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ اپنے مائنڈ میں آپ سوچ لیجئے۔ اینٹیں بھی ماری جاتی ہیں لڑائی میں، گالیاں بھی نکلتی ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ یہ سارے مرحلے دیکھیں نا کہ چھوٹے لیول سے شروع ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے ہاتھم پائی پہ نوبت آتی ہے، پھر اٹھا کر اینٹیں مارتے ہیں، پھر قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ یہ سارے جھگڑوں کی مختلف فارمز ہیں، وہ دوزخ میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ تو پیچھے آنے والے اپنے بڑوں کو، اپنے سرداروں کو کہیں گے کہ تم نہ ہوتے فلانے فلانے، گالیاں بھی نکلیں گی۔ سب کچھ ہوگا دوزخ میں جو اس دنیا میں ناپسندیدہ حالات ہوتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ جو کراہت والی گندی چیزیں آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ ساری دوزخ میں اکٹھی ہوں گی، لڑائی جھگڑے بھی، پچھتاوے بھی، اداسیاں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا بھی، کوسنے بھی، تان و تشنی بھی۔ اور پھر اس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جھگڑا ہے اہل دوزخ کا یہ بھی ہوگا، یہ ٹریلر اللہ نے دکھا دیا۔ اور پھر جو دوزخی ہوں گے وہ اپنے دوزخ کے داروغہ سے کہیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ایک دن ہم سے، صرف ایک دن، کیا کہیں گے؟ اپنے رب سے کہو تخفیف کر دے ایک دن عذاب کی۔ اللہ اکبر! اس دنیا میں رہ کر آپ یہ چیز امیجن ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہو، ہمیں کوئی پین کلر لگا دیتے ہیں، کوئی انجیکشن لگا دیتے ہیں، ہماری درد کو آرام آ جاتا ہے، ایک ڈے 1 کی انٹینسٹی ہوگی اور ایک دن بھی تخفیف نہیں، ویسے ہی شدت سے اسی ٹیمپریچر پہ عذاب ہو رہا ہے، اور وہ کہیں گے کہ عذاب تو دیتا ہے تمہارا رب، ایک دن چھٹی دے دے عذاب سے، ایک دن۔ تو ان سے پوچھا جائے گا رسول آئے تھے، اب تمہارے پاس ساری نشانیاں لے کر آئے تھے تو کیوں نہیں ماننا؟ آج خود دعا کرو، آج خود پکارو اللہ کو۔ اس دنیا میں اللہ سے پکارنے پہ تمہارے دل تکبر میں تھے، آج دعا کرو۔ اور وہ مانگتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا، کال لگاتے رہیں گے، نو آنسر۔ اللہ سے ڈر جائیے، بڑا خطرناک دن ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھیں، پھر ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ یہ ہدایت اور نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے، تو صبر کیجئے اے نبی، صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ سچے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے ان کی بدتمیزیوں کے جواب میں؟ فاستغفر لذنبک، اپنے گناہ کی استغفار کر اور اپنے رب کی صبح اور شام تسبیح کر۔ وہ جو اللہ کی نشانیوں میں مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی بھی دلیل کے جو ان کے پاس آئی، کیوں وہ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں؟ ان کے سینوں میں ایک تکبر کی کیفیت ہے۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ، وہ اس تکبر کو جس چیز کو وہ پہنچنے والے نہیں ہیں اس کے بارے میں ان کے دلوں میں تکبر ہے، ناپسندیدگی ہے،
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگ۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی پیدائش، دیکھو اس کو، یہ انسانوں کی پیدائش سے بڑا معاملہ ہے، اور اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہو سکتے، اور وہ جنہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ جو ان کے ساتھ برے اعمال کیے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یاد رکھیے یہ بات کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سب عملوں کا تم سے جواب لے گا، اللہ تعالیٰ سب عملوں کو دیکھے گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے، اور کہا تمہارے رب نے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ کون؟ اللہ۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ کون ہے یہاں پر؟ کون سا انسان ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ اس نے قرآن کوئی نہیں پڑھا، اس نے سمجھ کے نہیں پڑھا۔ اور اگر آپ یا میں یہ دعویٰ آج کے بعد یہ کریں نا کہ اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا، تو اس نے سورۃ غافر کی آیت 60 کا انکار کیا۔ اللہ کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی واضح سٹیٹمنٹ کیا ہوگی؟ کہا تمہارے رب نے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو دعا 3 صورتوں میں کسی ایک صورت میں تو ضرور قبول ہوتی ہے، یا تو آپ کو وہی چیز مل جاتی ہے، یا آپ کو اس سے بہتر چیز ملتی ہے، اور اس چیز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی برائی دور کر دیتے ہیں، یا دنیا میں قبول ہی نہیں ہوتی تو آخرت میں ذخیرہ بنا دی جاتی ہے۔ کہ اللہ کو پتہ، اللہ کے تو ڈیوائن علم کے مطابق اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے کہیں پر عملوں کی ضرورت پڑے، نیکیوں کی ضرورت پڑے کسی مقام پر، اس کے پاس نہ ہو، تو پھر وہ ریزرو کھاتے میں جو دعائیں کی ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کو اس تکلیف سے نجات دے گا۔ تو دعا ہر صورت میں فائدہ دیتی ہے۔ دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، اور یہ سوچ اور یہ شیطانی ذہن سے خیالات نکال دیں کہ اللہ میری نہیں سنتا۔ اللہ نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور کہا تمہارے رب نے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ عبادت کس کو کہا ہے اللہ نے؟ دعا کو۔ اور جو اللہ سے نہیں مانگتے اور تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے۔ تو ہاں دنیا میں کوئی کسی سے مانگتا ہے اور مستقل مانگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پھر آ گیا مانگنے والا، آ گیا پھر وہ، ہم کیا لفظ اس کے لیے رکھے ہوتے ہیں، وہ مانگنے والا آیا، وہ مانگنے والی آئی ہے، یعنی ہم اس کے لیے ہم اس کے لیے حقارت کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ نے پیار سے کہا ہے مجھ سے مانگو، نہیں مانگو گے تو غصہ کروں گا۔ تو ایسا مہربان رب کہ ہر چیز کا سوال اپنے رب سے کیا کیجئے کہ اگر وہ دے دے تو رحمت ہے، نہ دے تو حکمت ہے، شرمندگی کوئی نہیں۔ اللہ سے آپ نے خوب مانگا، اللہ نے دے دیا، اس کی رحمت تھی، اللہ نے نہیں دیا، اس کی حکمت تھی۔ لیکن انسانوں سے مانگنا، خالق سے مانگنے میں انسان کی عزت ہے، اور مخلوق سے مانگنے میں انسان کی بے عزتی ہے۔ کہ اگر وہ دے دے کوئی مخلوق تو احسان، اور نہ دے تو شرمندگی۔ خالق سے مانگا کیجئے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے۔ لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں تو تم کہاں الٹائے پھرتے جاتے ہو۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنا دیا کہ اس میں ٹھہر سکتے ہو، اس میں راستے بھی بنائے، اس میں تمہارے لیے گھر بھی بنائے، اور اس میں ماڈریٹ ٹمپریچر بھی رکھا، اس میں زمین میں سے پودے پھل پھول بھی اگائے تاکہ تم یہاں پہ ٹھہر سکو، کھا پی سکو، جائے قرار پکڑ سکو، اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورت گری کی تو کیا ہی خوبصورت صورتیں بنائیں، اور تمہیں پاک چیزوں سے رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ جو زندہ کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اسی کو دعا کرو، فَادْعُوهُ، تو اسی سے دعا کرو، دعا اسی سے کرو۔ اور کیسے کرو؟ مخلصین لہ الدین، صرف خالص اللہ سے، کسی کو درمیان میں نہیں ڈالنا۔ اب اس سے آگے اور کیا چاہیے آپ کو قرآن کی آیت؟ فَادْعُوهُ، تو دعا کرو، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ وہ ذات جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر علقہ، پھر تمہیں چھوٹا بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالا، پھر تم اپنی طاقت کو پہنچے، پھر جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی تو تم میں سے اس سے پہلے، اس تمام سٹیجز سے گزرنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، اور کوئی یہ تمام سٹیجز دیکھتا ہے۔ پھر وہ اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہی اللہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رکھنے والے اور اے قائم رہنے والے، ہمیں اپنی رحمت سے ہماری فریاد رسی کر۔ یہ جو حی اور قیوم ہے یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ هو الحی هو الذی یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلایا، ان قریب ان کو لگ پتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دھمکی کا سٹائل ہے، ان قریب ان کو لگ پتے جائیں گے کہ جب توک ان کی گردنوں میں ڈالی جائیں گی اور وہ زنجیروں میں گھسیٹے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، پیاس سے فرشتے گھسیٹتے ہوئے ان کو آگ میں لے کر جا رہے ہوں گے، بیڑیاں ڈال کر، زنجیریں ڈال کر، شدید گرم پانی جہاں ابل رہا ہوگا۔ اور پھر دیکھا ہے نا کہ جب کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے تو لوگ جاتے بھی نہیں اس طرف، تو ان کو ہانک ہانک کر یاد کریں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی عید پر بکرا نہیں جا رہا قربانی کے لیے تو اس کو کیسے کھینچ کھینچ کر لے کر جاتے ہیں، تو ان کو بھی گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں پھینکنے کے لیے، گرم پانی میں اور آگ میں پھینکنے کے لیے، اور اس کھولتے ہوئے گرم پانی میں پھینکنے کے لیے ان کو فرشتے گھسیٹ کر لے کر جائیں گے۔ اور وہ کیفیت ایسی ہوگی کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ جیے گا نہ وہ مرے گا۔ اور جب ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ شریک جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے تھے، تو وہ من من کریں گے، تب وہ جو اتنے طاقتوں والے تھے نا، جن کی زبان میں تکبر تھا اور گردن کا سریا کبھی نہیں نکلا تھا، کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، ہم تو کسی کو بلاتے ہی نہیں تھے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ ہے وہ جو تم دنیا میں ناحق تکبر کرتے تھے اور بے جا اترایا کرتے تھے۔ آگے چلیں تو اللہ فرماتے ہیں داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ، یہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اے نبی صبر کیجئے، صبر کیجئے، ان کی بے اعتنائیوں پر، ان کی بدتمیزیوں پر۔ اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اگر ہم واقعی آپ کو وہ کوئی چیز دکھا دے جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا آپ کو فوت کر لے تو آپ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم اس میں سوار ہو، اور کئیوں کو تو تم کھاتے بھی ہو، اور اس میں تمہارے لیے نفع بھی ہیں، اور تم ان شہروں پر ان گھوڑوں پر بیٹھ کر پہنچتے ہو جہاں پہ تم جا نہیں سکتے تھے، اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اور بہت سے تمہارے لیے مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے۔ تو کیا زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ ایسے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، جن کی طاقتیں بھی ان سے زیادہ تھیں اور ان کے آثار بھی ان سے زیادہ تھے، لیکن اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو یہ تمام نعمتیں ان کو کسی حوالے سے ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوئیں۔ اور جب ان کے پاس ہمارے رسول آئے تو جو علم ان کے پاس تھا وہ اسی پر اتراتے رہے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور پھر انہوں نے ان کو گھیر لیا وہ سب کچھ جو وہ کمایا کرتے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہماری نشانیوں کو دیکھا، ہمارے عذاب کو دیکھا، تب کہنے لگے ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے۔ اب ایمان لانا تو ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت ان کو ایمان لانا فائدہ نہ دے سکا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں سے گزر چکا، اور اس موقع پر کافر خسارے ہی میں رہے۔ الحمدللہ، سورۃ غافر ہماری مکمل ہو گئی۔
حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ حامیم سے شروع ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ حامیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ کتاب ایک کتاب یعنی قرآن پاک، جس کی نشانیاں، جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ فصلت، تفصیل کا ورڈ بھی یہیں سے نکلتا ہے۔ تفصیلات یعنی کسی بھی چیز کو کسی دوسری چیز سے جدا کر دینا۔ فصل اور جو دیوار بنائی جاتی ہے اس کو فصل یا فصیل کہتے ہیں۔ تو یہاں سے فصلت، کھول کھول کر ایک سے دوسرے سے جدا کر کر کے آیتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآناً، یہ قرآن عربی زبان میں ہے تاکہ اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ بشیراً، ڈرانے والا یہ کتاب، خوشخبری بھی دیتی ہے اور ڈر بھی سناتی ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ سنتے نہیں ہیں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، ہمارے دل فی أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، پردے میں ہے اس چیز سے جو تم ہمیں بلاتے ہو۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، بوجھ ہے یہ سن کر۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، اور تمہارے اور ہمارے درمیان ایک آڑ ہے، ایک حجاب ہے۔ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو تم بھی عمل کرو، ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس قرآن کے جواب میں، قرآن کا اپنے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ یہ ڈر سنانے والی اور خوشخبری سنانے والی کتاب ہے، لوگوں کو حق اور باطل کے راستے میں جدائی، ان کو ڈفرینشیٹ کرنا سکھاتی ہے، فرق کرنا سکھاتی ہے۔ لیکن ان کے جو کافر تھے، جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اور اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، ہمارے دلوں میں اس کے بارے میں بوجھ ہے اور تم عمل کرو اور ہم بھی عمل کیے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، صرف تخصیص کیا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور تمہارا معبود میں نہیں ہوں، نہ میں کسی کے نفع اور نقصان کا مالک ہوں، تمہارا معبود ایک اللہ ہے، تو اسی کی طرف اپنے فاستقیموا الیہ، استقامت، کھڑے ہو جانا، قام یقوم اقامہ، اسی سے ورڈ نکلتا ہے، تو استقامت بھی اسی سے ورڈ نکلتا ہے، یعنی مکمل طور پر کھڑے ہو جانا۔ تو اللہ کے سامنے اس کے راستے پر چلنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنی پوری طاقت لگاؤ اور اسی سے بخشش مانگو۔ اے نبی آپ ان کو کہیے کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی بخشش کرو، اسی کی طرف استقامت کرو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کے لیے خرابی ہے، وہ مشرک جو زکوٰۃ نہیں دیتے، آخرت کے انکار کرتے ہیں، وہ لوگ، ان کے لیے ہلاکت یا خرابی ہے، بڑی ہلاکت اور بڑی خرابی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ذریعے اللہ نے کہا کہ کتاب پر عمل کرنا ہے جو بالکل واضح ہے، جو سیدھی ہے، سچی ہے، صاف ہے، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہلاکت کی خبر پہنچا رہے ہیں۔ وہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہوگا، جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی نعمتیں کبھی کم نہیں ہوگی، ہر آنے والے دن کے ساتھ زیادہ ہوں گی، اور اس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ان میں روک ٹوک نہیں ہوگی، ایسا عطیہ جو قطع کیے جانے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ایسا اجر ہے۔ تو کہہ دیجئے کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے مد مقابل ٹھہراتے ہو؟ ند مطلب اس کی مثال جیسے کسی اور کی مثال، تو اللہ بے مثال ہے، اللہ بے نظیر ہے، اس جیسا کوئی نہیں، تو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے تم اللہ رب العالمین کی شان کو، مقام کو کم کرتے ہو۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، زمین میں اس نے پہاڑ بنا دیے، اور وَمِن فَوْقِهَا، اور اس کے اوپر برکت رکھی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس میں اس نے سب کی خوراک مقرر کر دی 4 دنوں میں۔
اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں زمین بنائی، 2 دنوں میں اس میں اور اگلے 2 دنوں میں پہاڑ اور ہر مخلوق کی خوراک کا بندوبست کر دیا 4 دنوں میں۔ اور اس میں کیا تھا؟ سواء للسائلین، جو کوشش کرے گا اس کو مل جائے گی خوراک۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے رزق کی ایک اور ڈائمنشن بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان جتنی کوشش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو رزق کے لیے بھی کوشش کرنا ثواب ہے۔ اگر آپ رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بھی فی سبیل اللہ کے راستے میں ہے۔ تو اس سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس وبارک فیہا میں کیسے پوری زمین کی خیر اور بے شمار خزانوں کی تفسیر ہم کر سکتے ہیں۔ ان میں درخت اور پودے، مٹی، پتھر، دھاتیں، گیسیں، وہ تمام معدنیات جو زمین کے اندر سے نکلتے ہیں وہ تمام اس میں شامل ہو گئے، جس میں انسان، چرند، پرند، درند، آبی جانور سب ان کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو اپنے کام میں لاتے ہیں۔ تو اگر آپ ان آیات کی تفسیر کریں تو آپ اس کو بہت وسیع پیمانے پر پھیلا سکتے ہیں کہ کہاں سے کون سی معدنیات نکلتی ہیں، ان کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح زمین کو ڈیزائن کیا کہ ہماری ضرورت کی ہر چیز زمین سے ہمیں میسر کر دی اور مہیا کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف مستوی ہوا، آسمان کی طرف توجہ کی، اور اس وقت آسمان ایک دھوئیں کی سی شکل میں تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے درست کر کے ساتھ آسمانوں کو برابر کر دیا، اور پھر اللہ نے آسمان سے کہا کہ میرے حکم کے آگے اطاعت کرو، یا خوشی سے کرو یا ناخوشی سے کرو۔ تو ہمیں نہیں معلوم، ہم چھوٹے لیول پہ رہ رہے ہیں کہ ادراک، ہمیں لگتا ہے کہ ہر وہ چیز جو حرکت کرتی ہے اور بولتی ہے صرف وہ زندہ ہے، باقی چیزیں زندہ نہیں ہیں۔ تو اس لیے پھر ہم اللہ تعالیٰ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور چھپ چھپ کے برائیاں کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آسمانوں کا بھی شعور ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتی ہیں، ان کی بھی گفتگو ہوتی ہے۔ مثلاً بادل، ہوائیں، سمندر، نباتات، جمادات، ہر وہ جمی ہوئی چیز، ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے اور اس کے مطابق چلتی ہے، اور ایک ذرے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان اللہ کا حکم سمجھنے اور سننے اور جواب دینے اور عمل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، حالانکہ ہم اس کو یہ سمجھیں کہ وہ عقل شعور سے عاری لوگ ہیں۔ بس اللہ نے ان آسمانوں کو 7 آسمان 2 دنوں میں برابر کر دیا، پھر ہر آسمان کو اس کا کام وحی کے ذریعے سونپا، اور آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا، اور ان کا دوسرا کام چراغوں کا کیا ہے کہ یہ حفاظت بھی کرتے ہیں آسمان کی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے ایک غالب علم رکھنے والے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا بتا دیا کہ کیسے زمین 2 دنوں میں پہلے بچھائی گئی، زمین کے اوپر پہاڑ رکھے گئے، پھر زمین میں معدنیات پرو دی گئیں، اور اس میں پھر ہر مانگنے والوں کے لیے وہ برابر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا، آسمانوں میں چراغ لگائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُ، ان سب باتوں کے باوجود اس کتاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے والے لوگ جو کہ اعراض کرتے ہیں، تو ان کو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں ایک چنگھاڑ سے ڈرا دیا ہے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، عاد اور سمود جیسے چنگھاڑ سے، جب ان کے پاس رسول آئے جو ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے آئے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا اگر تم انسان ہمارے اوپر وحی لائے ہو تو ہم نہیں مانیں گے، اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو نازل کر دیتا، ہم اس پر جو تم لائے ہو اس سے انکار کرنے والے ہیں۔ تو عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے ہم سے طاقت میں اور بڑھ کر کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا، اس کی طاقت ان سے کہیں زیادہ تھی، لیکن وہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ یجحدون، انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تو ہم نے ان کے اوپر تند و تیز آندھی بھیجی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دیں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ تو عاد نے کیا کیا تھا؟
انہوں نے تکبر کیا تھا، زمین میں ناحق بڑے بنے تھے۔ سمود نے کو ہدایت دی تو انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، تو ان کو بھی صاعقہ نے، ایک کڑک نے پکڑ لیا۔ صاعقہ یعنی زور کی گرج اور کڑک نے، اور کیسی وہ چیز ہوگی، کبھی ذرا غور کیا کیجئے، جب زور سے بادل گرجتا ہے تو ساتھ دل بھی لرزتا ہے، اور وہ اتنی زور کی کڑک تھی کہ ان کے وہاں پہ سمجھو مانو تو ہارٹ اٹیک ہی ان کو آ گیا ہو، اس قدر زوردار وہ کڑک تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کڑک میں بھی مومنوں کو نجات دے دی۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان کو جو متقی تھے، تو ہر حادثے سے بچنے کا فارمولا ہاتھ میں آ گیا، تقوی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تکلیفوں سے نجات دیں گے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جب اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی پکڑ کر رینڈملی نہیں پھینک دیے جائیں گے، ان کی قسمیں بنائی جائیں گی کہ یہ زانی ہے، یہ مشرک ہے، یہ سود خور ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، ایسے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ يُوزَعُونَ، زرع یعنی روکنا اور ترتیب دینا۔ پھر اللہ کے دشمنوں کو آگ میں اس طرح اکٹھا کیا جائے گا کہ ان کی ترتیبیں لگائی جائیں گی، اور پھر یہ بھی ایک عذاب ہوگا کہ ایک کو پھینکا گیا، اب تمہاری باری آ گئی، تو وہ جو یہ کیفیت ہوگی، اس عذاب سے بھی وہ گزریں گے، یہاں تک کہ جب وہ ان پر آئیں گے، حتی اذا ما جاؤوہا شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کے چمڑے اس چیز کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے جسم کے اعضاء بولیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، ان کی زبان بولے گی، اور وہ تمام چمڑے بولیں گے جس کے ساتھ وہ برائی کیا کرتے تھے، یعنی جو بول نہیں جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے باڈی کے اعضاء کبھی سوچیں کہ کبھی آپ کا ہاتھ بول رہا ہو۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ اپنی چمڑیوں سے، اپنی سکن سے کہیں گے، لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا تھا، تو جیسے اس نے ہر چیز کو قوت گویائی بخشی ہے، زبان بخشی ہے، اس نے ہمیں بھی زبان بخشی، تو ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو تمہارے گناہوں کو بتا دیا، اور اللہ تمہیں جیسے پہلی بار پیدا کیا ایسے ہی دوبارہ لوٹائے گا، اور تم تو اس بات سے، تم دنیا والوں سے تو چھپاتے تھے، لیکن تمہارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی تمہارے کان اور آنکھیں اور ہاتھ اور تمہاری جسم کی جلد بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو گمان ہم اللہ کے بارے میں غلط کرتے ہیں، یہی ہمیں ہلاک کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے قرآن سے پڑھ کر اللہ کو سمجھیں، قرآن سے باہر نکل کر کسی بھی اور انسان کی سوچوں سے قرآن کو نہ سمجھیں، نہ انڈرسٹینڈ کریں، اور نہ ہی ایموشنز میں جا کر ایموشنل ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یوں ہمارا حساب لینا ہے، اور آج اگر آگ پر صبر بھی کریں گے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر عاجزی کریں گے اور واویلا کریں گے تو بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان کا نہ صبر کرنا فائدہ مند ہے، نہ دعائیں مانگنا فائدہ مند ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، اور ہم نے ان کے لیے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے ہیں، انہوں نے ان کے لیے آراستہ کر دیا وہ جو ان کے پیچھے تھا، اور جو ان کے پیچھے تھا مطلب کیا مطلب ہے کہ قرین جو ہے نا، برے ساتھی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جب وہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ اسی جیسا ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، اس کو قرین کہتے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے، وہ آپ کے لیے برے اعمال کو مزین کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو آپ کے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو آپ کی محافظت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک قرین ہے جو آپ کو برائی کے راستے کی طرف آمادہ کر رہا ہے۔ اب آپ کی اپنی پرسنل عادتیں ہیں جو کہ ڈٹرمن کریں گی کہ کون زیادہ سٹرونگ ہے۔ آپ اپنے برے ساتھی کو پاور دیتے ہیں اپنے اوپر جب آپ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد سے منہ موڑتے ہیں، تو جب وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔
جب آپ اپنے اس قرین کو خوراک نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس پہ فوقیت دیتے ہیں، اس کے ذکر کو، تو وہ قرین آپ کو برائی کے راستے کی طرف نہیں لے کر جاتا۔ یہ سمپل سا فارمولا ہے۔ تو اس سے بچنے کی ایک شیلڈ قرآن نے ہمیں دی، اور وہ کیا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان لگ جاتا ہے جو اس کا قرین بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی قرآن ہے، یعنی ان کے لیے قرین ایسے شیطان۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم اس دشمن سے کیسے بچیں جو ہمارے ساتھ سوتا ہے، ہمارے ساتھ جاگتا ہے، ہمارے ساتھ کھاتا ہے، ہمارے ساتھ پیتا ہے۔ ہم جب انٹرنیٹ پہ کچھ دیکھنے لگتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا ہے، ہم نہانے جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم بازار جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ایک دشمن ہے لیکن چھپا ہوا ہے۔ تو پھر آپ امیجن کریں کہ ایک بندہ جو ہر وقت آپ کا دشمن ہو اور وہ اس قدر آپ کے ساتھ ہو، تو آپ کس قدر توجہ کریں گے اس سے بچنے کی۔ تو کیا اس کا فارمولا قرآن نے کیا بتایا؟ ذکر الرحمن، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرین کسی کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں ان کو آپ نے اللہ کو یاد نہ کر کر کے پورا سٹرونگ کر لیا۔ پھر وہ کرتے کیا ہیں، ان کی ٹیکٹکس کیا ہوتی ہیں؟ وہ آپ کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کرتے ہیں۔ تو خواہشات سے انسان کو پکڑتے ہیں، وہ آپ کو اچھی چیزیں، جو کچھ بھی آپ کی خواہش، آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے بائی ہوک اور بائی کروک آپ اس کو بس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَيَّسْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیا۔ قرآن قرین، اقیز جو القیز ہے نا، قیز وقیزنا جو ورڈ ہے، عربک ڈکشنری انڈے کے چھلکے کو کہتی ہے۔ تو آپ اپنے مائنڈ میں ایک دفعہ ریوائز کریں، کبھی سردیوں میں آپ نے انڈے بوائل کر کے کھائے ہو تو ایک اوپر انڈے کا چھلکا ہوتا ہے، اس کے ساتھ انڈے کی ایک جھلی سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح چھلکا اور جھلی انڈے کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں، ایسے انسان کے ساتھ اس کا قرین ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَيَّسْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان کے لیے ایسے قرین ساتھی ساتھ لگا دیے مشرکین جو ان کے ساتھ اس طرح چمٹے رہتے ہیں جیسے انڈے کا چھلکا انڈے کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اگر وہ انسان برا ہو تو اس کا ساتھی طاقتور ہوتا ہے تو اس کو برے چیزوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ سب سے بہتر کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اللہ کی بات سچی ثابت ہو چکی، جو انسانوں اور جنوں کے بارے میں اللہ نے مقرر کر رکھی ہے کہ وہ سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور کافروں نے کہا وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور اس میں اللغویات غل مچا دو۔ لغو یاد کر لیں، ہم 18ویں پارے میں پڑھا تھا ورڈ everything that is insignificant, that is unimportant، جو بھی چیز انسگنیفیکنٹ ہے، جس میں کوئی لا یعنی گفتگو، وہ چیز اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اس میں مصروف رہتے ہیں، اس میں مشغول رہتے ہیں، اور قرآن کو وہ حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں بچتا۔ اس سے سمجھ لیں کہ قرآن نے یہ بتایا کہ یہ کافروں کی روش ہے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں، آج دیکھ لیجئے شان رمضان ٹرانسمیشن اور پتہ نہیں کون سے نام ہر چینل نے دے رکھے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ یہ سب لغویات ہیں۔ قرآن کو پڑھنے اور سننے کی اور عبادت کے مہینے کے بہت سے لمحے ہم چرا رہے ہیں، ہم شیطان ڈاکہ ڈال کے لے کر جا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے وقت ہوگا تو پڑھے گا نا قرآن۔ تو ایک ایکسکیوز کہے گا کہ جی وقت ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا۔ کیوں وقت نہیں ملتا؟ کیونکہ قرآن پڑھے گا تو پھر تو اس کو ہدایت آ جائے گی، تو اس کو ہدایت کے راستے پر ہی تو چلنے نہیں دینا۔ تو یہ ایجنڈا ہے ہر شیطان کا کہ وہ قرآن کو سمجھ کے جو بھی پڑھنے لگتا ہے اس کے راستے میں بڑے بڑے بیریئرز کھڑے کر دیتا ہے، اور جو اس بیریئرز کو عبور کرے گا تو ہی وہ اس قرآن کے راستے پر چل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن ویسے نعتیں سنوا لو، قوالیاں سنوا لو ان کو،
اور یہ اسٹیٹس کے لیے، واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے لیے یہ ٹک ٹاک بنوا لو، یہ سارا کچھ کر لیں گے۔ وہ رمضان کی مبارک بادیں بھی فارورڈ کریں گے، وہ ایون کہ قرآن کی آیتوں کی وہ بڑی پیاری سی ویڈیوز میں کنورٹ کر کے اس کو بھی فارورڈ کریں گے، لیکن قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ سمجھ کے پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ خالی قرآن سنوا دو لیکن سمجھ کے نہ پڑھیں۔ کیوں نہ پڑھیں؟ کیونکہ اس کو پڑھیں گے تو پھر شیطانوں کے وار نہیں چل سکتے اس پہ، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کا یہ ایجنڈا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور و غل ڈال دو، اور اس کے مقابلے میں ان کو لغویات کی طرف توجہ دلوا دو، مشغول کر دو تاکہ تم غالب رہو۔ قرآن جب پڑھ لیں گے تو کافروں کا غلبہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ انسانوں کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم نے کافروں کو سخت عذاب دیا اور ہم ان کو بدلہ دیں گے اس سے برا، یعنی اگر مومنوں کو اس سے اچھا بدلہ ملے گا جو وہ کرتے تھے تو کافروں کو اس سے برا بدلہ ملے گا جو وہ کرتے تھے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے، یعنی آگ۔ لہم فیہا دار الخلد، اب اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو ان جنتیوں کو جب کہا جائے گا کہ تم اس میں یہ تمہارے لیے دار الخلد، ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اور ان کی خوشی پر تڑکا لگ جائے گا ایک اور خوشی کا۔ لیکن جب کافروں سے کہا جائے گا یہ تمہارا ٹھکانہ ہے دار الخلد، تو ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ لوگ تو دکھاؤ ذرا، وہ لوگ تو دکھا جو ہماری گمراہی کا باعث بنے تھے انسانوں اور جنوں سے۔ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے روند دیں، یہ غصہ چڑھے گا اس دن۔ اللہ کی قسم، قرآن کا ایک ایک لفظ حق ہے، جو یہاں لکھا گیا وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوگا۔ قیامت کے دن یوں غصہ آئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت کے راستے پر نہیں چلے اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا، تو اب وہ بلیم گیم کھیلیں گے، اپنے آپ کو وہاں پہ جا کے بھی نہیں، وہاں پہ بھی بدی الذمہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا تھا، ہم تو ان کا ایک دفعہ مزہ چکھائیں، ہم ان کو لیکونا من الاسفلین، وہ ذلیلوں میں سے ہو جائیں، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے سے روند دیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، پھر ڈٹ گئے، پھر راستے میں آنے والی کسی تکلیف کی پرواہ نہیں کی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ خوف نہ کھاؤ اور غم نہ کرو۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری لے لو جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ وہ جن کو اللہ نے کہا، وہ جو اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یاد رہے گی کہ توحید کی بنیاد پر اگر انسان، اس بات کو پھر سمجھ لیجئے کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جب آپ ربنا اللہ کہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ مختصر سا جملہ معانی کا سمندر ہے۔ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ، ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ یہ بات جب دل سے کہہ دی تو پھر کسی اور کو داتا کہہ سکتے ہو، کسی کو دستگیر اور گنج بخش کہہ سکتے ہو، کسی کو بگڑی بنانے والا اور ڈوبتیوں کو پار لگانے والا کہہ سکتے ہو، کسی کو غریب نواز کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی کولی بدنی ہر عبادت، پوری زندگی اور موت اللہ کے لیے جس کی ہوگی، تو وہ صرف اسی سے مانگتا ہوگا، اسی کے حکم پر عمل کرتا ہوگا، جو کہے گا اس پر رک جاتا ہوگا، اور جو دیتا ہوگا اس کے عقیدے میں بھی اور اس کے عمل میں بھی اللہ ہوگا۔ پھر ان پر فرشتے نازل ہوں گے موت کے وقت اور کہیں گے ان کو کہ خوشخبر، نہ خوف کرو نہ غم کھاؤ، سوچیں ایک لمحے کے لیے، سوچیں کہ آپ پر جان کو نکاح کسی اور پر نہیں، مجھ پر نزاع کا عالم طاری ہے۔ میرا باپ، میرا بھائی، میرا شوہر، میرا بیٹا، میرے تمام نیئر اینڈ ڈیئر ریلیٹیوز میرے پاس کھڑے ہیں، لیکن کوئی میری اس تکلیف کو ختم کرنے پر قادر نہیں ہے۔
قرآن پاک سورۃ الواقعہ میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ جب فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق کو جاتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس مرنے والے شخص کے تم میں سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم کسی بات پر اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز نہیں ہو، تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس مرنے والے کی روح کو لوٹا کر دکھاؤ، دیکھتے ہیں تمہارے بھی اختیارات کتنے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس وقت جان کنی کے عالم میں فرشتے آپ کو خوشخبری دے رہے ہو، یہ کس بنیاد پر ملے گی خوشخبری؟ توحید کی بنیاد پر۔ یاد رکھیں یہ بات کہ توحید پرست بندے کو نہ میدان محشر کی سختیوں میں دل پر کوئی غم لاحق ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا۔ وہ پوری طرح مطمئن دل لے کر قیامت کے دن بھی اٹھے گا، موت کے وقت بھی اٹھے گا، موت کے وقت بھی دنیا کو چھوڑ کر جائے گا۔ تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ تو اس بات پہ کبھی بھی اس کو ہلکا نہ لیں اور خود سے سیلف ایکسپلین نہ کریں کہ نہیں اس جگہ ہم نے ایسے کیا تھا، ہماری تو نیت ایسے تھی، کہیں پہ ایکسپلین نہیں۔ احتمال بھی ہو کہ یہ شرک ہے، اس چیز کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس کے بعد جو ملنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ہم تمہارے دنیا کی شیطان کے وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے۔ اس لیے آپ نے دیکھ لیا کہ کبھی کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے جیسے کسی فرشتے نے ہماری مدد کی، حقیقتاً فرشتے ہماری دنیا کی زندگی میں بھی دوست بنتے ہیں۔ کن کے؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں جو تمہارے دل کی اشتہا ہوگی، جو تمہارا دل کرے گا وہ تم حاصل کر لینا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم اس میں مانگو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، بہت بخشنے والے اور مہربان اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کے دنیا میں بھی فرشتے ساتھی ہیں اور موت کے وقت بھی ان کو ڈھارس اور تسلی دے رہے ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے آپریشن کروانا ہو مثال کے طور پر، اور وہ سرکاری ہسپتال میں جاتا ہے جیسا کہ ہمارے پاکستان کے حالات ہیں، تو اس کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے، اس کا آپریشن جو ہے وہ اس کو کافی لمبا اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ VIP پروٹوکول نہیں ملتا، اگرچہ کہ اس کی میڈیکل کیئر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے اور علاج کرواتا ہے تو اس کو آپ جناب کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے پیسے دیے ہوتے ہیں۔ تو یہی کیفیت قیامت کے دن کی ہماری پروٹوکول کیا، اور اس دن کے پیسے ہماری نیکیاں ہیں، اور ان نیکیوں میں سب سے زیادہ جو بڑا نوٹ ہے وہ توحید ہے، کہ جس کے بنیاد پر آپ کو VIP پروٹوکول ملے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کی اگر نیکیوں کا بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں تو اس میں سب سے ٹاپ کا جو نوٹ ہے، سب سے بڑا نوٹ آپ کے پاس وہ کیا ہے؟ توحید۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ آپ کے پاس ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ وہ VIP پروٹوکول ایسا ہوگا کہ فرشتے بھی آپ کو سلوٹ کریں گے، اور فرشتے بھی آپ کو آپ جناب کریں گے، اور آپ کو پھولوں والی گاڑی میں لے کر استقبال کے لیے سارے راستوں میں فرشتے کھڑے ہوں گے، اور آپ کا بڑا VIP اکرام کیا جائے گا۔ صرف توحید کے اوپر کمپرومائز نہ کریں اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ ایک انسان گفتگو کرتا ہے، کوئی ٹی وی پر بیٹھ کے اینکر بنا ہوا ہے، کوئی وکیل بنا ہوا ہے، کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی لوگوں کو ہنسا رہا ہے، کوئی ٹیچنگ کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے مریضوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ قول بات کہتے ہیں نا، بات، گفتگو، اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ تو ہر انسان گفتگو کرتا ہے۔ اب ریکمینڈڈ گفتگو کس کی ہے؟ ممن دعا الی اللہ، داعی الی اللہ کی گفتگو اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ تو یہ جو اس وقت ہم ایک چھوٹی سی جماعت 10-12 لوگ مل کر گفتگو کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ کو بڑے محبوب ہے۔ احسن، اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کو بلائے؟ تو پھر یاد رکھیں کہ اس میں پرفیکشن تو ہے ہی نہیں،
گفتگو کبھی بھی کوئی پرفیکٹ نہیں کر سکتا، غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں آپ، کبھی آپ کو صحیح لفظ نہیں ملتا، کبھی آپ اپنا معافی ضمیر اچھے طریقے سے بیان نہیں کر سکتے. گفتگو کرتے ہیں نا ہم، تو گفتگو میں داعی اللہ کی گفتگو، خواہ وہ صحیح بولے نہ بولے، وہ کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو جوڑنے کی، تو اس سے اچھی گفتگو اور کسی کی ہو نہیں سکتی. اور وہ صرف گفتگو نہیں پیارے لسنرز، اس کے ساتھ عمل بھی. وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک. وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. حسن کا لفظی مطلب ہوتا ہے ہر چیز جو توازن میں ہوتی ہے، تو اس کو حسین کہا جاتا ہے. تو حسن کا یہاں پہ مطلب ہوگا کہ سیئہ جو اس کا برخلاف یعنی بیلنس آؤٹ ہوتا ہے. تو جب آگ ہے تو اس کو بیلنس کون کرے گا؟ پانی. غصہ ہے تو اس کو بیلنس کیا چیز کرے گی؟ معافی. اگر کہیں پہ جھگڑا ہے تو اس کو بیلنس کون سی چیز کرے گی؟ ظاہر ہے کہ بیلنس کرنا ہے نا معاشرے کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جب کوئی برائی ہو تو اس کو بیلنس کریں اچھائی سے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ برائی کے جواب میں اور برائی، تو وہ بیلنس تو نہ ہوا. تو معاشرے کا بیلنس مینٹین کرنا ہے. مثال کے طور پر کچن میں برتن پڑے تھے، آپ کی جیٹھانی نے نہیں دھوئے، آپ نے کہا اس نے نہیں دھوئے تو میں نے بھی نہیں دھونے. اب وہ جو بیلنس خراب ہو رہا تھا وہ آپ کی اچھائی سے صحیح ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی یعنی کہ وہ چیز جو کہ آپ کے عمل میں حسن ہوگا وہ معاشرے کو کی خرابی کو الٹیمیٹلی رفع کرے گا. اگر کہیں پہ غصہ ہے تو اس کو اپنے غصے سے نہیں دور کر سکتے، آگ کو آگ سے دور نہیں کر سکتے، آپ آگ کو پانی سے ہی دور کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت یہاں پہ ہمیں نصیحت کی کہ جب بھی کہیں پہ کوئی خرابی ہو رہی ہو تو اس کے کاؤنٹر، اس کا برخلاف لانا ہے. اس جیسی چیز لائیں گے تو پھر تو وہ برائی ختم نہیں ہوگی. تو برائی کو اچھائی سے ختم کیجئے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اس وقت آپ کا اور آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا. عملی مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کے جانی دشمن بھی پھر ان کے جانثار بن گئے تھے، کیونکہ آپ نے اس کو عمل کر کے دکھایا. اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھنا ہوگا، کیسے آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا. لیکن اللہ نے فرمایا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس چیز کی توفیق صرف ان کو ملتی ہے جو صابر ہوتے ہیں، کہ وہ برائی کو اچھائی سے دور کر دیں، جو برائی کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اپنی طرف سے اس کے کاؤنٹر لے آئیں. صبر کا برائی ہے تو اس کے بعد اگر اچھائی کرنی ہے تو درمیان میں ایک آپ کو ایک گولی کھانی پڑے گی صبر کے، اور یہ گھونٹ بڑا تلخ ہوتا ہے. یہ جو دوائی ہے نا صبر والی بڑی کڑوی ہے، لیکن اس کے آؤٹ کم بڑے زبردست ہیں. تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن جس نے یہ بڑا گھونٹ صبر کا پی لیا اس کو بڑا حصہ مل گیا، یہ بڑے نصیبوں والا ہے. اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی نزغ فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. تو نزغ کیا چیز ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے سوئی کا چبھنا، لفظی مطلب ہے کسی سوئی یا نوکدار چیز سے کسی کو کچوکا لگانا. تو جب شیطان تمہیں آ کر کچوکا لگاتا ہے، کیا اس کا کس کے ساتھ اللہ نے کنیکشن جوڑا؟ یہ جو ہمارے رشتے خراب کرتے ہیں نا، یہ درمیان میں آتا ہے شیطان اور کچوکے لگاتا ہے، اور آ کر آپ کے دماغ میں پوری فلم چلتی ہے، اس کی ہر نیگیٹو بات یاد آتی ہے. اس نے اس موقع پر بھی میرے ساتھ یہ غلط کیا تھا، اس نے اس موقع پر بھی غلط کیا تھا، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر کیا کریں؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ لے لیں. جب بھی کبھی آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی غلط وسوسہ آ رہا ہو تو اس وقت جب آپ نیگیٹو ہو رہے ہوں، جب آپ کو دوسرے انسانوں کی برائیاں ہائی لائٹ کر کے شیطان دکھا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا، علم رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس شیطان کے حملے سے آپ کو بچائے گا. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں سے ہے
رات اور دن، سورج اور چاند، سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تمہاری عبادت کا دعویٰ سچا ہے تو۔ اور وہ لوگ جو عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اور تو پھر یاد رکھیں کہ تمہاری عبادت کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں۔ وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اس پر نہ ہی تھکتے ہیں نہ ہی اکتاتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقدرتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو خاشعہ، دبی ہوئی، جب ہم اس پہ پانی نازل کرتے ہیں، اہتزت و ربت، پھر وہ کیا کرتی ہے، وہ لہلہانے لگتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے۔ ان الذی احیاہا، بے شک وہ ذات جس نے اس کو زندہ کیا، لمحیی الموتیٰ، وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو مردہ دل بھی ہو جاتے ہیں نا، دل میں زندگی کی رمق محسوس نہیں ہوتی، کسی رشتے کے لیے محبت محسوس نہیں ہوتی، نا امیدی سی دل پر چھا جاتی ہے، تو یاد رکھیں کہ اس پر پھر اللہ کی رحمت کی بارش پھینکا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، تو پھر اللہ اس مردہ دل کو دوبارہ سے زندہ کر دے گا۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، وہ لوگ جو ہماری نشانیوں میں الحاد کرتے ہیں، الحاد مطلب وہ لوگ جو ہماری نشانیوں میں یلحدون فی آیاتنا، الحاد کا مطلب ہوتا ہے کج روی کرتے ہیں، منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، جو آگ میں پھینکا گیا بہتر ہے، یا وہ جو ایماندار ہو کر قیامت کے دن ہم پر آئے گا۔ اعملوا ما شئتم، جو جی میں آتا ہے کر لو، یہ دھمکی والا سٹائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کر لو بھائی، کر لو جو تمہارا دل کرتا ہے کر لو، ایک دفعہ تو تمہیں لگ پتے جائیں گے، یاد کر لو، تمہیں پتہ چل گیا جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکرام سے آئے اور بڑی شان سے آئے، وہ بہتر ہے جو سر جھکا کر آئے اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں پھینکا جائے، وہ بہتر ہے۔ چوائس از ناؤ یورز، لیکن جو کرو گے وہ بھرو گے، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ذکر کے ساتھ جب ان کے پاس آیا، یہ ذکر تو ایک عزیز عزت والی کتاب ہے، یعنی قرآن ہے، اس کتاب میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہے جو خود بخود حکیم ہے اور خود بخود تعریف کے قابل ہے، کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے تو اس کی تعریف ہے زمین و آسمان میں۔ اس لیے اگر اللہ نے فرمایا اگر قرآن عربی میں نہ ہوتا اور مخاطب عربی ہوتا تو اس بات پہ بھی ان کو تعجب ہوتا کہ بولنے والے عربی اور قرآن کسی اور کتاب میں۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جب ہم نے کسی سے بات کرنی ہے تو اس کے لیول کا لحاظ کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ٹپ ہے آپ کو دعویٰ کی بھی اور ٹیچنگ کی بھی، کہ اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو آپ کی مثالیں بڑوں والی نہیں ہوں گی، آپ کی جو لینگویج ہے، ووکیبلری کا انتخاب آپ کریں گے، جو آپ اپنے الفاظ کے جسے کہتے ہیں نا جو سٹرکچرز ہوتے ہیں، وہ آپ بڑے مشکل فکروں والا سٹرکچر نہیں بنائیں گے۔ مثال کے طور پر جب ہم چھوٹے چھوٹے بچوں سے بات کرتے ہیں تو ہمارے فکرے بڑے سادے سے ہوتے ہیں، دو تین ورڈز پر مشتمل فکرے ہوتے ہیں، لمبے فکرے ہم بچوں کے ساتھ نہیں بولتے۔ تو یہ چیزیں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس چیز کی طرف رجحان، اس چیز کی طرف بھی رہنمائی قرآن ہماری کرتا ہے کہ جب آپ نے گفتگو کرنی ہے تو لوگوں کے لیول اور ایج کا لحاظ کرنا ہے اور ان کی جو پریویس نالج ہے اس کا لحاظ کرنا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے یہ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتے ان کی کانوں میں گرانی ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور وہ اس کے بعد ان پر کیا کرے گا، ان کے لیے اندھے پن میں اضافہ کرے گا۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ دور کی جگہ سے بلائے جاتے ہیں، یعنی ان کو کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اور ہم نے پھر موسیٰ کو کتاب دی اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا، تو اختلافات زندگی کا حصہ ہیں، اور بعض لوگ اختلافات تو ایک حسن بھی ہے نا،
ہر بندہ سیم سوچے تو زندگی میں یونیفارمیٹی کہاں سے آئے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر انتشار اور افتراق کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اس کی اپنی جان کو ہوگا، اور جو برائی کرے گا تو اس کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔